بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک رات وہ میرے لیے شاہ شعیب کے مزار سے لال رومال لایا اور بولا، اس کو سونگ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا کرو، ایسا کرنے سے تمہیں جلد ایک خوشخبری ملے گی۔ یوں میں نے خوشی خوشی رومال کو سونگ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور جب صبح اٹھی تو تکیے تلے ڈھیروں پیسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ پھر روز ایسا ہوتا۔ ایک دن رومال سونگے بغیر ہی سو گئی، اور جو ہی آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلی تو تکیے کے نیچے حرکت محسوس ہوئی۔ جیسے ہی تکیہ ہٹایا تو جان نکل گئی۔ اب وہاں پیسے تو نہ تھے، لیکن 4 چھوٹے۔ میرا نام انیلا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کراچی میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر علی بہت ہی محبت کرنے والے ہیں۔ شروع میں لگتا تھا کہ یہ بس ابھی ہی ایسے ہیں، شادی کے کچھ عرصے بعد باقی شوہروں کی طرح ہی ہو جائیں گے، ایسے محبت نہیں کریں گے جیسے اب کرتے ہیں۔ لیکن میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ شادی کے 3 سال بعد بھی ویسے ہی رہے تھے جیسے پہلے تھے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کبھی کبھی بس وہ مجھے کچھ مشکوک نظر آنے لگتے تھے۔ کبھی کبھار ایسی حرکتیں کرتے کہ میں حیران رہ جاتی۔ ان کو پیروں اور مزاروں پر بڑا یقین تھا، اور اسی کے حساب سے کبھی نیمبو اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا لاتے اور کہیں دبا دیتے۔ 1-2 بار میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو بہت غصے سے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا اور اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ لیکن یہ سوچ کر کے وہ بہت اچھے اور محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے ہیں تو ان کی ہر بات میرے لیے حرف آخر ہوتی تھی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 5 سال گزر گئے۔ ان کی طرف سے تو کبھی مجھے مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی محبت ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسی پہلے، لیکن اب میں پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ شادی شدہ زندگی کے ان 5 سال میں اگر کہیں کوئی کمی رہی تھی تو وہ میری طرف سے تھی کہ میں ان کو اولاد نہیں دے پائی، اور یہ سب باتیں مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتی تھیں۔ میں جب بھی آس پڑوس میں نئی شادی کے بعد دلہنوں کو حمل ٹھہرتے ہوئے دیکھتی تو دل میں ہوک سی اٹھتی تھی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب شرارتیں کرتے تو ان کو دیکھ کر ہنس پڑتی، اور ہنستے ہنستے میری آنکھوں سے اشک بہنے لگتے تو کھڑکی کا پردہ گرا کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میں نے اللہ پر توکل رکھا ہوا تھا۔ نماز، روزہ اور اپنی حیثیت کے حساب سے زکوٰۃ بھی دے دیا کرتی۔ اب بھی وضو بناتے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوئی تھی۔ اے اللہ، تو بے نیاز ہے نا، سب کو دینے والا، سب کا نوازنے والا۔ مجھے بھی اپنی رحمت سے نواز دے، مجھ پر بھی اپنا کرم کر دے میرے اللہ۔ مجھے ممتا کا لمس محسوس کروا دے۔ میں نا امید نہیں ہوں، بس صبر کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے۔ میرے صبر کو اور نہ آزما میرے پروردگار، مجھ پر بھی اپنا کرم فرما دے، میری بھی جھولی پر دے۔ دعا مانگتے وہیں روتے روتے سو گئی۔ علی کب گھر آئے مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ مغرب کی اذان پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میرے شوہر مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بتایا کہ آج وہ شاہ شعیب کے مزار پر جا رہے ہیں، تو نماز کے بعد ان کے کپڑے نکال کر رکھ دوں۔ وہ جب بھی مزار پر جاتے تو اگلے دن ہی واپسی ہوتی تھی، اس لیے ان کو کپڑے دینے کے بعد میں باورچی خانے میں آ گئی۔ کھانا گرم کرتے ان کو کھلا کر روانہ کر دیا، اور خود ذہن میں لامتناہی سوچوں کے بھنور میں ایک بار پھر سے قید ہوتے نیند کا غلبہ آنے پر سو گئی۔ اگلے دن اٹھ کر روٹین کے حساب سے وہ کام کرنے کے بعد علی کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئیں تو پتہ چل سکے کہ کل اتنی جلدی میں جانے کی کیا وجہ رہی ہے۔ اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا مجھے۔ جب دروازے کی گھنٹی بجی تھی، علی آ گئے ہیں، تو خوشی خوشی دروازہ کھولا، لیکن وہ اندر آتے ہی مجھے اپنے ساتھ لیتے کمرے میں آ گئے تھے، اور اس بات کو رازداری میں رکھنا کا وعدہ لیتے ہوئے انہوں نے مجھے شاہ شعیب کے مزار سے لایا ہوا لال رومال دیا اور بولا، اس کو سونگ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا کرو، ایسا کرنے سے تمہیں جلد ایک خوشخبری ملے گی۔ میں حیران تو ہوئی تھی، لیکن اب ان کے یقین پر یقین کرنے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی، اور یوں رات میں دل میں امید کرتی کہ اب تو کچھ ہو ہی جائے گا۔ خوشی خوشی رومال کو سونگ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور جب صبح اٹھی تو تکیے تلے ڈھیروں پیسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ شوہر سے پوچھا تو اس نے یہی کہا، ابھی آگے آگے دیکھتی جاؤ اور کیا کیا کرامات ہوتی ہیں۔ اس بار میں کچھ خاص کروا کر لایا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نہ تم نے اس کو تکیے کے نیچے رکھنے کے بعد صبح سے پہلے تکیہ اٹھانا ہے، اور نہ ہی اس کے بعد کیا اٹھانا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے کسی بھی قسم کا ذکر کرنا ہے۔
پیسے دیکھتے مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ اب تو پکا میں خوش رہوں گی اور میرے شوہر بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس پختہ ارادے پر میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ پھر روز ایسا ہوتا، میں روز رات کو رومال سونگ کر تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتی اور صبح اٹھ کر دیکھتی تو خوش ہو جاتی۔ اب تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا تھا۔ اب میرا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جا رہا تھا۔ آج صبح علی کے جانے کے بعد ہی میری پڑوسن گھر آ گئی تھی۔ ارے عثمہ باجی، آئیے نا، بیٹھیے۔ آج تو بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے آپ نے، آ جایا کریں، میں بھی دن بھر بور ہو جاتی ہوں اکیلی۔ میں نے خوش دلی سے ان کو مخاطب کیا تھا۔ ارے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ۔ پچھلے 3 سال سے وہ یہیں رہ رہی تھیں۔ اکثر آنا جانا بھی ہوتا رہتا تھا اور یہ بھی ان کی طرف سے ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ وہ کچھ باتونی قسم کی عورت تھیں۔ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے اکثر آ جایا کرتی تھیں۔ میں تو کام کرتے ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتی، لیکن ان کی باتیں تو ان کے بچوں سے شروع ہو کر ان پر ہی ختم ہو جاتی تھیں۔ اکثر مجھے کہتی کہ ٹیسٹ کروا لو، اپنا بھی اور اپنے شوہر کا بھی، اور ان کی یہ بات مانتے میں نے ٹیسٹ بھی کروایا تھا، لیکن کچھ بھی خاص نہ آیا تو اللہ پر چھوڑ کر خود کوشش کرتی کہ اپنا دھیان باقی کاموں میں لگا رہے، تاکہ مجھے کوئی کمی محسوس نہ ہو کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں۔ جتنا سوچتی اتنا پریشان رہنے لگتی، اور یہ سب میں نے شادی کے 1 سال اولاد نہ ہونے کے بعد سے ہی پریشان رہنا شروع کر دیا تھا۔ علی تو بہت سمجھاتے تھے اور میں عارضی طور پر مان بھی جاتی، لیکن پڑوس میں رہتی کوئی نہ کوئی انٹی یا باجی ضرور مجھے ہدایت کر دیتی، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا۔ میں بھی چپ چاپ مان جاتی، کیونکہ اب کہیں نہ کہیں ان کی باتیں سچ لگنے لگی تھیں۔ اب تو میں نظریں بھی چرایا کرتی تھی، یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی شوہر کی دوسری شادی کروا دو کا مشورہ نہ دے دے۔ جو بھی تھا، میں اولاد کے لیے اپنے شوہر کو بانٹ نہیں سکتی تھی، اور اپنی اس خود غرضی پر خود کو دن میں 1000 بار ملامت بھی کرتی، لیکن جواب تب بھی نہ ہی ہوتا۔ صرف علی ہی نہیں، میں بھی ان سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، تو کیسے بانٹ لوں؟ اللہ نے دینی ہوئی تو بڑھاپے میں بھی دے دے گا، لیکن میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے، آپ کے سامنے ہی ہوں، چنگی بھلی۔ پانی کا گلاس ان کو تھماتے مسکراتے ہوئے میں نے جواب دیا تھا۔ آج کل کیا چل رہی ہیں مصروفیات؟ میں تو دیکھتی رہتی ہوں، بھائی اکیلے ہیں یہاں، تم اپنے گھر سے کسی کو کیوں نہیں بلوا لیتی؟ کسی کو تمہارا بھی دل لگا رہے گا نا۔ ارے نہیں باجی، چھوٹی کا اسکول چل رہا ہے نا، پھر وہاں سے یہاں آنا سب کچھ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے۔ اور ویسے بھی مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، آپ جو ہیں اور شبانہ، رضوانہ، پڑوسن، اب سب جو آتی رہتی ہیں، مجھے تو بالکل کمی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ سب اپنے ہی تو ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے سہولت سے انکار کیا تھا۔ یہ بات تو بالکل صحیح کہی، آخر ہم تو اپنے ہی ہیں، کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ ویسے تم سچ میں ہمیں دل سے اپنا مانتی ہو یا ایسے ہی مجھے خوش کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن ان کی یہ بات سنتے ہی میرے ذہن میں خطرے کا الارم بجا تھا۔ یقیناً اب وہ کچھ ایسا کہنے والی تھیں جس کا جواب میرے لیے مشکل ہونے والا تھا۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ تو اپنی ہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اور آپ پوچھ کیوں رہی ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے بھی سنبھل کر جواب دیا تھا۔ ارے نہیں، غلطی کیا ہونی ہے، بس میں دیکھ رہی ہوں کچھ عرصے سے خوش رہنے لگی ہو، کوئی خوشخبری ہے کیا؟ مجھے لگا تم نے تو پرایا کر دیا، بتایا نہیں، میں ہی پوچھ لوں، اور اگر ہے تو مبارکباد بھی دے دوں لگے ہاتھ۔ نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسے کیسے غلط فہمی ہوئی ہے؟ اگر خوشخبری نہیں ہے تو تمہارا چہرہ آج کل اتنا کھلا کھلا کیسے ہے، اور رہتی بھی اتنے تیار ہو کر ہو؟ ابھی پرسوں تم شوہر کے ساتھ باہر گئی تھیں کھانے پر، اور کل ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آتے ہوئے بھی دیکھا تھا میں نے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کہیں کوئی لاٹری تو نہیں لگ گئی؟ کیونکہ تمہارے شوہر تو کپڑے کی دکان پر بیٹھتے ہیں۔ ارے نہیں باجی، میں اصل میں ان سے تھوڑا خفا تھی، تو مجھے منانے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے، اور آپ تو جانتی ہیں نا، سب شوہروں کو لگتا ہے کہ بیویاں ان سب سے مان جاتی ہیں، اور حقیقت بھی کافی حد تک یہی ہوتی ہے، بس اسی لیے۔ ان کی باتیں سن کر تو میرے پسینے ہی چھوٹ چکے تھے، بڑی پکی نظر تھی ان کی۔ میں نے نامحسوس انداز میں پسینہ پونچھتے ہوئے نظریں چرا کر ان کا جواب دیا تھا۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی کہ ان کو شک نہ ہو اور یقین کر لیں میری بات کا، لیکن ان کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئیں میرے جواب سے، اسی لیے عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ان کے سامنے سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی کہ کہیں بوکھلا کر سچ نہ نکل جائے میرے منہ سے۔ باجی میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، آپ تب تک ٹی وی دیکھیے،
باورچی خانے میں آتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور چائے بناتے سوچ رہی تھی کہ جلد از جلد ان کو رخصت کروں، ورنہ وہ باتوں باتوں میں کچھ اگلوا ہی لیں گی، اور میں نے شوہر سے وعدہ کیا تھا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گی۔ چائے دیتے کچھ دیر اور انہوں نے مجھے کریدا تھا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے بات کو سنبھالا تھا اور ان کو رخصت کر کے سکھ کا سانس لیا تھا۔ یہ سلسلہ پھر سے وہیں سے جڑ گیا تھا، میں اب بھی وہی کر رہی تھی۔ اس دوران 2 اور میری پڑوسنیں آ چکی تھیں مجھ سے وجہ پوچھنے، لیکن ایک بار کی ٹال مٹول اور جھوٹ سے مجھ میں اب اتنی ہمت آ گئی تھی اور اب میں بڑے آرام سے ان کو مطمئن کر چکی تھی۔ اب پھر سے میں خوش رہنے لگی تھی۔ اب تو سب نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میرے شوہر بھی مجھ سے خوش رہتے اور کہتے رہتے، تم میری فرما بردار بیوی ہو جس نے میری بات مان لی تھی اور اب بھی مان رہی ہو، اور دیکھو مجھے ان سب کی وجہ سے تمہیں واضح تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں۔ میں بھی خوش ہوتی، مسکرا کر ان کی طرف دیکھتی تھی۔ پھر وہ ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ایک دن میں رومال سونگھے بغیر ہی سو گئی۔ پتہ نہیں کیسے اس دن یاد نہ رہا مجھے، جبکہ اب تک تو یہ عادت بن چکی تھی، لیکن شاید اس دن وہ راز کھلنا تھا جو میرے شوہر نے مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ میں سو تو گئی تھی، اور جو ہی آدھی رات کو اچانک پیاس سے میری آنکھ کھلی تو تکیے کے نیچے حرکت سی محسوس ہوئی۔ میں نے ایک نظر اپنے برابر میں دیکھا تو شوہر بھی موجود نہیں تھے، شاید واش روم میں تھے۔ میں نے دل بڑا کرتے کرتے ڈرتے ہوئے جیسے ہی تکیا ہٹایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اب وہاں پیسے تو نہ تھے، لیکن 4 چھوٹے چھوٹے چوزے کے بچے موجود تھے جن کو حیران ہوئی، لیکن ان کی حرکت کرنے سے بے ساختہ ڈر سے میری چیخ نکل گئی، جسے سنتے ہی علی جلدی سے واش روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھتے ایک نظر بیڈ پر دوڑائی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے پسینے کے ننھے ننھے قطرے گواہ تھے کہ اس نے ابھی جو کچھ دیکھا ہے وہ سب انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ سب کیا ہے علی؟ آپ اتنے عرصے سے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے اور میں بے وقوف بنتی بھی جا رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ پلیز انیلا، تم آرام سے بیٹھو یہاں پر، میں سب کچھ بتاتا ہوں تمہیں، بس تم آرام سے بیٹھ تو جاؤ یہاں۔ علی نے اسے شانت کرتے ہوئے خاموش کروانا چاہا تھا۔ میں چپ کر جاؤں؟ سچ میں علی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ آپ نے کہا آپ شاہ شعیب کے مزار سے میرے لیے یہ رومال لائے ہیں۔ میں نے مان لیا، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ کیوں کیا یقین؟ اس کا ثبوت ہر روز مجھے تکیے کے نیچے پیسوں کی صورت میں ملتا تھا، اور آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اس کا مطلب جس امید سے میں یہ سب کر رہی تھی، اب وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے نا؟ آپ نے جھوٹ بولا تھا نا؟ اس کا مطلب اب مجھے کوئی خوشخبری بھی نہیں ملے گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ علی؟ کیسے؟ وہ چلاتے اور روتے ہوئے علی سے سوال کر رہی تھی اور خود اس کے جواب دیتی رو بھی رہی تھی۔ جب علی نے اسے یکدم سے گلے لگایا تھا اور اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اسے ریلیکس کیا تھا، جب وہ چپ ہوئی تو پاس پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اسے پلایا، جس کے کچھ ہی گھونٹ بھرتے اس نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔ اب بس کچھ وقت خاموش رہ کر میری پوری بات سن لو، اس کے بعد جو سزا دینی ہو دے دینا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے یہ سب جو بھی کیا ہے تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم پریشان رہتی تھی یا کوئی تمہیں بانجھ کہتا تو میرے سامنے تم نارمل رہنے کی کوشش کرتی، اکیلی میں جی بھر کر رو لیتی؟ کیا میں تمہاری سوجی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا تھا؟ دیکھتا تھا، میں سب کچھ دیکھتا تھا، اور یقین جانو میرا بھی تم سے مختلف حال نہیں تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، بے شک مجھے اولاد کی خواہش تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ محبت تم سے تھی۔ میں تمہیں یوں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں بھی پریشان رہتا، اور تب ہی میرے ساتھ دکان پر موجود امجد نے میری پریشانی بھانپ لی تھی، اور وہ مجھ سے روز پوچھتا، میں ٹال دیتا، لیکن ایک دن جب برداشت نہ ہوا تو اسے سب کچھ بتا دیا۔ جب اس نے ساری بات سنی تو مجھے ایک مشورہ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی کہا تھا کہ ایک بار جا کر میں ڈاکٹر سے بھی بات کر لوں، ان سے بھی مشورہ لے لوں۔ مجھے اس کی بات ماننے میں دم لگا، اور میں نے اگلے ہی دن ڈاکٹر، اب مجھے اگر ان سب مسئلوں سے چھٹکارا چاہیے تھا تو یہ ایسا تو کرنا ہی تھا، لیکن میں نے اس دن تمہیں یہ سب نہیں بتایا تھا۔ میں تمہیں دوبارہ اسی اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جب تم واپس آؤ گی تو ڈاکٹر کی ساری باتوں کو منفی سوچ سے دیکھو گی،
اور ایک بار پھر خود سے اور مجھ سے نظریں چرانے لگو گی، اس لیے میں اکیلے ہی ان کے پاس چلا گیا۔ انیلا بہت غور سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کی ایک ایک بات میں اس وقت اسے سچائی نظر آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود سے اسے سارا سچ بتائے۔ یہ بھی سچ تھا، اسے واقعی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ یہ سب جان کر اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ کاش وہ آج نہ اٹھی ہوتی تو کم سے کم یہ آخری امید تو باقی رہتی۔ اپنی سوچوں سے نکل کر ایک بار پھر وہ علی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں اس دن جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ان کو تمہارا مسئلہ سیدھا سیدھا بیان کر دیا۔ میری ساری باتیں سن کر انہوں نے جو کہا تھا وہ میں خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر علی، آپ جانتے ہیں میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں۔ اب میں آپ کو جو بھی کہوں گی اسے غور سے سنیے گا، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد کی خوشی نصیب ہو تو سختی سے اس بات پر عمل بھی کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کے کسی بھی مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں۔ آپ کے مسائل کا ایک واحد حل یہی ہے۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے نا تو وہ گھبرائی اور پریشان ہوتی ہے کہ اسے کیسے شوہر اور گھر والے ملیں گے۔ آپ کی وائف کو اچھا شوہر تو مل گیا لیکن گھر والے نہیں۔ آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کام پر چلے جاتے ہیں، پیچھے آپ کی وائف دن بھر یا تو کام کرتی ہیں یا پھر اگر محلے سے کوئی خاتون آ گئی تو ان کی خاطرداری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے طنز اور اولاد نہ ہونے کی وجہ وہ خود ہے یا اس میں ہی خرابی ہے، یہ سب کہتے اسے ڈپریشن کی ایک وجہ پکڑا کر اپنے گھر کو ہو لیتی ہیں۔ اب یہ سب مجھے کیسے پتا؟ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ سب ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں تو یہ سب کنٹرول میں آ گیا تھا، اور اب ماشاءاللہ سے میں صاحب اولاد ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف پہلے کی طرح خوش رہے اور پریشان نہ ہو تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے ان کا دھیان ان سب سے ہٹ جائے اور وہ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسے ہی وہ ڈپریشن میں رہیں اور ان کا بی پی ہائی رہا تو حمل تو دور کی بات ہے، آپ اپنی وائف کو بھی کھو دیں گے۔ بے شک وہ نماز روزے کی پابندی کرتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں بھی ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہیں۔ اب آپ کو انہیں وقت دینا ہوگا، جتنا وہ خوش رہیں گی اتنی جلدی وہ اس بیماری سے باہر آئیں گی اور آپ کی لائف ایک بار پھر سے پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گی۔ کروں گا۔ ان کو جواب دیتے میں خاموشی سے واپس آ گیا تھا، اور پورے راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے تم خوش بھی رہو اور پہلے کی طرح ہو جاؤ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کیسے تمہیں خود کے سامنے یوں اس مرض سے مرتے دیکھ سکتا تھا؟ اور یہ سب کہیں نہ کہیں میری ہی غلطی تھی کہ میں کام میں مصروفیت کی بنا پر دیکھ نہیں پایا، اور یہ سب آگے چل کر خطرناک شکل اختیار کر گیا۔ اب مجھے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک جگہ پر روکی تھی اور خود چائے کی دکان پر بیٹھ گیا، جب میرے کانوں میں وہ آواز پڑی تھی جو میرے پیچھے موجود بینچ پر موجود 2 آدمیوں کی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے یہاں پاس میں جو دربار ہے نا، وہاں خوشبو والے بابا بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ تم بھی ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں خوشبو لگا دیں گے، تمہارے سارے مسئلے اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ان کی باتیں میں بیزاری سے سن رہا تھا، جو تھوڑا تجسس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بھلا خوشبو لگانے سے بھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے کبھی؟ ان سب باتوں کو ذہن سے جھٹکتے میں نے چائے کی پیالی اٹھائی تھی، اور پھر سے مجھے پیچھے سے ان کی مختلف آوازیں آنے لگیں۔ یہ تو کرامتی بابا ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ جب اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال سا کوندا تھا، اور یہ خیال کوئی برا بھی نہیں تھا، نہ تو اس میں کوئی نقصان تھا، اور وہ خیال یہی تھا کہ میں نے ایک رومال لیا اور خوشبو خرید کر اس پر لگائی تھی۔ وہ کافی تیز خوشبو تھی جو کہ اتنی جلدی جانے والی نہیں تھی، اور گھر آ کر اگلے دن مزار پر جانے کا کہہ دیا۔ پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس دن تمہیں یوں جائے نماز پر روتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت ارادہ باندھ لیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے امجد کی بھی کال آ گئی تھی کہ ہمیں بڑا آرڈر ملا ہے اور وہ اور میں جا کر اسے ریسیو کریں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب وہاں جا کر اتنا بڑا آرڈر ملا تو مجھے یہ سب بھی تمہاری ہی خوش نصیبی لگی تھی، اس لیے اگلے دن جب واپس آیا تو تمہیں وہ سب باتیں کہیں، اور ان سب باتوں کا اثر ہوتا ہوا بھی مجھے صاف نظر آیا تھا۔ تم خوش رہنے لگی تھی، بس جب کوئی سوال پوچھتا تمہاری خوشی کا راز کیا ہے تب تم اپنی جگہ چور سی ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کا فائدہ تو ہم دونوں کو ہی بہت ہوا ہے۔ اب کل میں تمہیں ایک بار لے جاؤں گا پھر ڈاکٹر کے پاس کہ پتہ چل سکے کیا پروگریس ہے۔ اب پلیز مجھے معاف کر دو، یہ سب
واقعی کرنا غلط تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا نا۔ پیسے میں خود رکھتا تھا تاکہ تم بہل جاؤ، اور وہ پیسے بھی اپنی کمائی ہی تھی، اور یہ چوزے تو میں نعمان کے لیے لایا تھا، کب سے چھپا کر رکھے تھے، اور یہ پتہ نہیں کیسے یہاں آ گئے۔ میں نے ابھی یہ پکڑے ہی تھے جب تم کسمس آئی، تو جلد بازی میں تمہارے تکیے کے نیچے ہی رکھ کر خود جلدی سے واش روم چلا گیا، اور بس یہیں پر پکڑ بھی ہو گئی۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ آپ بھی باقیوں کی طرح جادو ٹونے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، لیکن سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ انیلا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے اتنے محبت کرنے والے شوہر کی طرف دیکھا تھا، جس نے یہ سب صرف اور صرف اپنی شریک حیات کو خوش رکھنے کے لیے کیا تھا، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ بھی حیران تھی اور خوش بھی، اور جو خوشخبری ان کو 5 سال میں نہیں ملی تھی وہ اب اس کے شوہر کی ذہانت کی وجہ سے مل گئی تھی۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بار پیروں فقیروں کے اوپر یقین رکھیں یا جادو ٹونے کے چکر میں پڑ جائیں۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھی بہت بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ دماغ کا صحیح وقت پر استعمال بھی کبھی کبھی وہ کام کروا جاتا ہے جو عام طور پر ہم لاکھ کوششوں سے بھی نہیں کر پاتے۔ بات صرف ذہانت کی ہے، جس کا علی نے بر وقت استعمال۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔